آپ سمجھ تو گئے کہ آج حسنین کی پیاری امی اور میرے آقا اور میرے حضور کی پیاری بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارگاہ ذیشان میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز سیدہ کی اس منقبت سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو منقبت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں اپنی عقیدتوں کا خراج سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قلندر لاہوری سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں اور سیدہ پاک کو خطاب کر کے مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں، اے رداعت پردہ ناموس ماں تابع تو سرمایہ فانوس ماں۔ اقبال کہتے ہیں سیدہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت والی چادر ہماری عزت اور ہماری ناموس کے لیے پردہ ہے، اور اے سیدہ اے حسنین کی پیاری امی، آپ کی جلوہ فکری ہماری ملت کے فانوس کا سرمایہ ہے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں، تینت پاکے تمہارا رحمت است، قوت دینو اساس ملت است۔ اے امام المرسلین کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے عالی اخلاق، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کی عادات کریمانہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہیں، اور آپ کا وجود پاک دین کے لیے قوت اور ملت کے لیے اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کے بعد لوگوں کو سیدہ کی شان بتاتے ہیں۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے قلندر لاہوری مجھے اور آپ کو لوگوں کو سیدہ کی شان بتاتے ہوئے کہتے ہیں، مزرعے تسلیم میں راہ حاصل بطول مادرارا اسوائے کامل بطول۔ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے حضور کی پیاری بیٹی کی شان یہ ہے، حسنین کی پیاری امی کی شان یہ ہے کہ آپ تسلیم و رضا کا حاصل ہیں، اور آپ ماؤں کے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہیں۔ آپ تسلیم و رضا کا کیا ہیں؟ آپ حاصل ہیں تسلیم و رضا کا، کیوں کہ آپ نے حسین جیسا بیٹا بھی کربلا میں دے دیا، پھر جوان علی اکبر جیسا پوتا بھی دے دیا، اور شہزادہ چھوٹا پوتا شہزادہ علی اصغر بھی دے دیا، نواسے اونو محمد بھی دے دیے، لیکن کیا کہ کبھی کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں آیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سیدہ کا وصال تو بہت پہلے ہو چکا تھا اور مارکہ کربلا بہت بعد میں ہوا، تو میاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس حسین کی پیاری امی ہے جو میدان کربلا میں پہنچے تو پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ بتایا گیا یہ میدان کربلا ہے۔ فرمایا یہی کجاوے اتار دو، یہی ہمارا آخری مقام ہے، اور پھر وہی آخری مقام ہوا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے حسین جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ تو بتائیے حسین جانتے تو حسین کی امی نہیں جانتی، امی ہے پیارے حسین کی اور بیٹی ہیں امام المرسلین کی۔ حسین جانتے ہو حسین کی امی نہ جانتی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ جانتی تھی اللہ کی عطا سے، رب کی عطا سے کیا ہے سب کچھ جانتی تھی، اور پھر آپ نے اپنے وصال پاک سے پہلے پاک سیدہ کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، ابھی تھوڑی عمر ہے، چھوٹی شہزادی ہیں، آپ نے وصال پاک سے پہلے فرمایا حضرت زینب کو، فرمایا زینب جب تیرے بھائی حسین پہ مشکل وقت آئے نا تو حسین کی مدد کرنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ
सैयदा जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन जैसा बेटा भी मैदान कर्बला में अल्लाह की राह में शहीद होगा, पोता अली अकबर भी शहीद होगा, शहजादा अली अकबर, अली असगर भी, और औनो मोहम्मद जो मेरी लख्ते जिगर हैं वो भी अपनी जान का नजराने पेश करेंगे। लेकिन क्या है कि अपनी जिंदगी में कभी इस मुश्किल इम्तिहान को टालने के लिए दुआ करती भी नजर नहीं आती। तो क्या है कि सैयदा तस्लीम और रज़ा का पैकर और हासिल थी, और तस्लीम और रज़ा का आप क्या थी, आप नचोड़ थी। वही बात कलंदर लाहौरी करते हैं, मज़राए तस्लीम मेरा हासिल बतूल मादिरारा उसवाए कामिल बतूल, कि सैयदा फातिमा ज़हरा तस्लीम और रज़ा का हासिल और नचोड़ थी, और माँ के लिए पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना थी। और आगे कहते हैं बहरे मोहताजे दिलश आगूंदा सोख्त बा यहूदी चादरे खुदरा फरोख्त। अब कलंदर लाहौरी का ये जो शेर है, आपको ये ताजदारे गोलड़ा के पीर नसीब सैयद नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जुबान समझाऊं। आप फरमाते हैं आओ दरे ज़हरा पे फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल घराना। वही बात कलंदर लाहौरी करते हैं, कहते हैं कि आप एक मोहताज के लिए आपका दिल हसास इस कदर बेचैन हो गया कि अपनी चादर यहूदी के यहाँ बेच दी। उसके लिए, उस मोहताज और गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए अपनी चादर यहूदी के पास बेचने के लिए भेज दी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप रावी हैं, फरमाते हैं कि बनु सुलैम का एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में आया, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, काफिर था। आके हुजूर की बारगाह में उसने गुस्ताखी का एक कलमा कहा कि आप जादूगर हैं, क्योंकि अभी मुसलमान नहीं हुआ था। अब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब सुना तो आपने उसको उसका अपना क्या कहते हैं कि सजा देने का इरादा किया, लेकिन आका करीम ने मना फरमा दिया। हुजूर ने मना फरमा दिया इशारा से, और उस काफिर को आपने आखिर के अजाब से डराया। जब उसने वो वमा यंतिकु अनिल हवा वाली प्यारी जुबान से वो नूरानी खिताब और नूरानी बात सुना, तो क्या है कि आपसे माफी भी मांगी और आपके दस्ते हक परस्त पे इस्लाम भी कबूल कर लिया। आका करीम ने सहाबा किराम को फरमाया कि इसको कुरान की कुछ आयात भी सिखाओ और इसको इस्लामी कुरान के अहकाम भी सिखा दो। जब सहाबा किराम उसको नौ मुस्लिम को कुरानी आयात सिखा चुके तो उससे पूछा कि बताओ कि आपके पास माल किस कदर है। उसने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सुलैम से मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा को तुम में से इसे ऊंट कौन देगा, तुम में से इसे ऊंट कौन देगा। मेरे हुजूर दुनिया भी देती है, दीन भी अता फरमाते हैं। और किसी ने कहा ना छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मेरे आका दुनिया भी देते हैं और दीन भी अता फरमाते हैं। फरमाया तुम में से इसे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जारी फरमाया कि तुम में से इसे ऊंट कौन देगा। हज़रत साद बिन अबादा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे पास एक ऊँटनी है, वो ऊँटनी मैं इसको देता हूँ। उन्होंने ऊँटनी दे दी। फिर आका करीम ने फरमाया कि इसका सर कौन ढांपेगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहुल करीम ने अपना अमामा मुबारक उतारा, उसके सर पे रख दिया। फिर हुजूर ने फरमाया हज़रत सलमान फारसी को फरमाया कि इसके लिए खाने का इंतजाम भी करो। हज़रत सलमान फारसी मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ घरों से पता किया मगर कुछ ना मिला, मगर फिर आप उस दर पे आने पहुंचे जिस दर पे आने वाला मंदा कभी खाली नहीं जाता। सैयदा के दर पे पहुंच गए, जाके सारा माजरा सुनाया तो सैयदा की आंखें आप दीदा हो गई, आंखें आंसुओं से भर गई और कहा कि सलमान उस अल्लाह की कसम जिसने मेरे बाबा को नबी बरहक बना के भेजा है,
کئی دنوں سے ہمارے گھر میں بھی فاقہ ہے مگر تم آ گئے ہو تو واپس نہیں جانے دو گے. بے نصیب نے اسی لیے کہا نہ آؤ در زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. کہا واپس نہیں جانے دوں گی. بے شک اپنے گھر میں فاقہ ہے, بچے فاقے سے ہیں, بھوک سے ہیں. پیارے حسین انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا مگر تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی, کیونکہ اس طرح پہ آئے منتا خالی چلا جائے یہ ان کی شان کے ہی خلاف ہے. اپنی چادر عطا فرمائی, فرمایا سلمان جاؤ شمول یہودی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے میرا پیغام دینا کہ یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے, انہوں نے بھیج دیا, یہ اپنے پاس رکھ لو, کچھ قرض دے دو. حضرت سلمان فارسی چادر لے کے, آپ کی وہ باعثمت چادر لے کے شمول یہودی کے پاس پہنچے, جا کے سیدہ کا پیغام سنایا تو شمول یہودی بھی رو پڑا. وہ یہودی ہو کے رو پڑا اور حضرت سلمان فارسی کو کہا سلمان اس اللہ کی قسم, اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری, یہ وہی پاک باز لوگ ہیں جن کی خبر رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اور کہا کہ میں صدق دل سے فاطمہ کے بابا پہ ایمان لاتا ہوں. اسلام قبول کر لیا, سیدہ پاک کی چادر بھی واپس کر دی اور کچھ جو بھی دے دیے. کچھ توجہ ہے سب کی, کچھ جو بھی دے دی. حضرت سلمان فارسی چادر لے کے اور جو لے کے سیدہ پاک کے پاس آئے اور آ کے سارا ماجرا سنایا. سیدہ پاک نے شمول یہودی کو دعاؤں سے نوازا, شمول کے لیے دعا فرمائی, وہ جو تھے ان کو پیسا, ان سے روٹیاں پکائی, کھانا تیار کر کے حضرت سلمان کو عطا فرمایا. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ سیدہ آپ کے گھر میں بھی فاقے ہیں, اس میں سے کچھ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لے. فرمایا سلمان کیونکہ یہ کھانا اللہ کے لیے دے چکی ہوں, کیونکہ یہ رب کے لیے دے چکی ہوں, اب اس لیے اس میں سے لینا ہمارے لیے درست نہیں ہے. حضرت سلمان نے وہ کھانا لیا, آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کھانا پیش کیا اور بیٹی کا سارا معاملہ سنا دیا. میرے حضور نے وہ کھانا اس نو مسلم کو, وہ جو بنو سلیم کا نیا کلمہ پڑھنے والا بندہ تھا, اسے عطا فرمایا اور خود بیٹی کے گھر تشریف لائے. مگر بیٹی کے چہرے پہ فاقوں کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے سرد ہو چکا ہے, نکاہت بھی ہے, چہرہ زرد بھی ہو چکا ہے. جب میرے حضور نے جانے کائنات نے بیٹی کا چہرہ دیکھا نا, جب بھوک کا وفاقوں کا عالم دیکھا اور نکاہت دیکھی بیٹی کی, تو اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کیا, رخ نور آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی کہ باری تعالیٰ فاطمہ تیری باندھی ہے, اے اللہ فاطمہ تیری باندھی ہے, اس سے راضی ہے, اس سے راضی رہنا. بھلا بتاؤ اب یہ درد تو وہی سمجھ سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو, جو اولاد والا ہو, جو بیٹیوں والا ہو, یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے کہ میرے حضور نے کس درد کے ساتھ دعا فرمائی ہوگی. پھر بیٹی بھی ہو سیدہ خاتون جنت جیسی, توجہ ہے نا سب کی, بیٹی بھی ہو سیدہ خاتون جنت جیسی. اب جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے گئے, 2 رکعت نفل پڑھے اور فرماتے ہیں کہ آقا کریم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں, آپ 2 رکعت پڑھتے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں. اس لیے اس مرتبہ بھی آقا کریم نے 2 نفل پڑھے, اس کے بعد بیٹی سیدہ کے گھر تشریف لائے. آقا کریم بیٹی کو ملنے کے لیے تشریف لائے اور بیٹی سیدہ فاطمہ کو زہرا نے دروازہ پہ استقبال کیا. توجہ ہے نا سب کی, فاطمہ نے سیدہ پاک نے دروازے پہ استقبال کیا اور بابا کا چہرہ نور پکڑ کے چومنے لگی, چہرہ بھی چومنے لگی اور رونے بھی لگی. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کتنی محنت کی ہے, کتنی محنت کرتے ہیں, محنت اور مشقت کی وجہ سے آپ کے چہرہ نور کا رنگ متغیر ہو گیا میرے حضور, اور مبارک لباس بھی پھٹ گیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ رونا, کیونکہ اللہ نے تیرے بابا کو ایسے کام کے لیے بھیجا اور ایسی ڈیوٹی دے کے بھیجا ہے کہ تیرے بابا اس روئے زمین پر کوئی مکان اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کا پیغام نہ پہنچا. اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین وہاں تک پہنچ کے رہے گا جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے.
جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں وہاں تک یہ دین اسلام پہنچ کے رہے گا. مطلب کیا ہے کہ ساری دنیا میں یہ دین اسلام کا پیغام, اللہ کا یہ پیغام پہنچ کے رہے گا. ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ جی پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ میرے حضور نے کب فرمایا تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے. آپ توجہ صاحب کی میری طرف ہے نا توجہ. آقا کریم نے کب فرمایا تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے. یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی جانوں سے بھی ہے زیادہ قریب. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, نعرہ ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. ابھی بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا. اب میں نعرہ لگانے لگا, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. حضور کی ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, نبوت, زندہ باد, زندہ باد, نبوت, زندہ باد, زندہ باد. خدا و عشق مصطفیٰ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان خدا و اللہ. عشق مصطفیٰ موجود ہے. رب رسول میں موجود ہے. رب رسول میں موجود ہے. سبحان اللہ. اب آپ کو ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. ملک صاحب نے آپ کو جو ہے نا آپ کے دل میں کیا ہے کہ میں آپ کو یہ کہا کرتا ہوں, ختم نبوت کا نعرہ جو ہے نا اس پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. اور یہ ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں سیدھی گولیاں ہیں. اس لیے اب میں پھر نعرہ لگانے لگا ہوں. صوفی صاحب نے کہا کہ وہ نعرہ لگاؤ جو آپ لگایا کرتے ہو. وہ نعرہ کون سا ہے؟ من سبا نبیًا, من سبا نبیًا, من سبا نبیًا, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے لیے حضور کا دین تخت پہ آ کے رہنا ہے. اس لیے نعرے لگانے میں کنجوسی نہ کیا کرے بلکہ اپنا حصہ ڈالا. تو عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا نے رخ نور آسمان کی طرف کیا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ فاطمہ تیری بانٹی ہے, اس سے راضی رہنا. اب کیسا انداز ہوگا میرے حضور کا دعا فرمانے کا. بیٹی کے چہرے پہ سردی بھی ہے, نکاحت ہے. آقا نے کیسے دعا فرمائی ہوگی؟ اے اللہ فاطمہ سے راضی رہنا. پھر رب فاطمہ سے کتنا راضی. دعا فرمائی ہو امام المرسلین نے, بیٹی ہو فاطمہ جیسی. تو آقا کریم نے دعا کیسی فرمائی؟ رب کتنا راضی ہوگا. پھر فاطمہ کے دشمنوں کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا, فاطمہ کے دشمنوں کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا. سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں, فرماتے کہ میرے حضور نے فرمایا, آقا کریم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے جو اس کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. جو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور جو فاطمہ کے ساتھ دشمنی رکھے گا دوزخ میں جائے گا. جو فاطمہ کے ساتھ دشمنی رکھے گا, توجہ ہے سب کی میری طرف. جتنے احباب بیٹھے ہیں سب بولیں تو میرا خیال ہے کہ مسجد شیر ربانی گونج اٹھے آوازوں سے. فرمایا جو فاطمہ کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ دوزخ میں جائے گا. اور میرے حضور نے فرمایا میری بیٹی کی محبت, فاطمہ کی الفت 100 جگہوں پہ کام آتی ہے. کتنی جگہوں پہ؟ 100 جگہوں پہ کام آتی ہے. ان میں سے چند جگہ یہ ہیں. میرے حضور نے فرمایا موت کے وقت بھی کام آتی ہے, قبر میں حساب کتاب کے وقت بھی کام آتی ہے, اور میزان پہ بھی کام آئے گی, اور حشر کے دن حساب کتاب کے وقت بھی کام آئے گی, پل صراط سے گزرتے ہوئے بھی کام آئے گی. مگر یہ خیال ہے جس کو فاطمہ کے ساتھ سچی محبت ہوگی. کیا ہوگا؟ سچی محبت, بناوٹی محبت نہیں, صرف ایک زبان کی حد تک محبت نہیں, سچی محبت ہو. اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ذات کے ساتھ محبت کی جائے, اس کے سارے متعلقین کے ساتھ محبت کی جائے.
یعنی وہ ذات جس کے ساتھ محبت کرتی ہے ان کے ساتھ بھی محبت کی جاتی ہے، اور پھر اس ذات کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کی جاتی ہے۔ یہ سچی محبت کا تقاضا ہے۔ اب آئیے سیدہ فاطمہ کے ساتھ کون کون محبت کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کون کون محبت کرتا ہے۔ ہم سب کی پیاری امی ام المؤمنین، میرے آقا کی محبوبہ بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ امی جان بتائیں حضور کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ہم سب کی امی نے فرمایا فاطمہ۔ فرمایا کس کے ساتھ؟ فاطمہ کے ساتھ۔ اور پھر پوچھا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ فرمایا زوجہا، فاطمہ کے شوہر علی کے ساتھ۔ فاطمہ کے شوہر علی کے ساتھ۔ اب بھلا بتائیے ام المؤمنین کو بیٹی کے ساتھ کیسی محبت ہے؟ محبت کیوں نہ ہو، ماں بیٹی ہیں، ماں بیٹی کو محبت نہیں ہوگی تو اور کس کو ہوگی؟ اور دوسری طرف دیکھیے سیدہ سے کسی نے یہ پوچھا، میں نے کہا نا کہ ماں بیٹی میں محبت نہیں ہوگی تو کس میں ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ بتائیں حضور کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں عائشہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور پوچھا کہ بتاؤ مردوں میں سے کس کے ساتھ؟ فرمایا ابوہا، ان کے بعد ابو بکر کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں جی فاطمہ تو ابو بکر کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ ابو بکر کے ساتھ ناراض تھی۔ میں نے کہا نادانوں بتا رہی ہے کہ حضور کو سب سے پیارے ابو بکر تھے، اگر ناراض ہوتی تو یہ بتاتی میرے حضور کی محبت ابو بکر کے ساتھ۔ اس لیے یہ نا انصافی سے کام نہ لو، اس کو چھوڑ دو، انصاف سے کام لو۔ اور آؤ ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں ایک رات ہم نے فاقہ کے ساتھ گزاری۔ صبح میں رزق کی تلاش میں نکلا تو ایک درہم مجھے ملا، ایک درہم گرا پڑا ملا، میں نے وہ اٹھا لیا اور اس سے میں نے گوشت اور آٹا خریدا، لا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا۔ انہوں نے وہ آٹا گوندا، اس سے روٹیاں پکائی اور کہا کہ اگر میرے بابا جان بھی ہوتے، روٹیاں پکائی اور میرے بابا جان بھی ہوتے تو میں ان کی دعوت کرتی۔ مولا علی نے یہ سننا تھا، حضور کی بارگاہ میں چل پڑے۔ کہتے ہیں جب گیا تو میرے آقا پہلو پہ جلوہ فرما تھے اور وہ میرے حضور آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو اٹھا دیا ہے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں۔ مولا علی بھی اسی لیے آئے تھے، حضور فرما رہے تھے آقا بھی فاقہ کے ساتھ تھے، آقا بھی فاقہ کے ساتھ نے فرمایا کہ میں بھوک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، مگر یہ خیال رہے کہ یہ امت کے غرباء کی دل جوئی تھی، امت کے مسکینوں کی کیا تھی؟ دل جوئی تھی، اور تعلیم امت کے لیے تھا، وگرنہ میرے حضور کو تو اللہ نے دونوں جہاں کا مالک بنا رکھا ہے، کونین کا مالک بنا رکھا ہے میرے حضور کو رب نے۔ بریلی کے تاجدار اس لیے کہتے ہیں مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ فرماتے آقا کریم یہ فرما رہے تھے کہ میں بھوک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ کھانا ہے، ہمارے پاس کچھ کھانا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم تشریف لائے، جب حضور تشریف لائے تو ہنڈیا جوش مار رہی تھی، ہنڈیا جوش مار رہی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، فرمایا بیٹی اس میں سے عائشہ کا حصہ بھی نکال دو۔
اس میں سے عائشہ کا حصہ بھی نکال دو. سیدہ پاک نے پیالے میں امی کے لیے بھی حصہ نکالا, امی عائشہ کے لیے حصہ نکالا. پھر میرے حضور نے فرمایا فاطمہ اس میں سے حفصہ کا حصہ بھی نکال دو. امی حفصہ کا حصہ نکالا. اسی طرح میرے حضور نے باری باری تمام ازواج مطہرات کا حصہ نکلوایا. پھر فرمایا بیٹی اب اپنے باپ کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے بھی نکال دو. مولا جی فرماتے ہیں نکال لیا جب اب میرے لیے بھی حضور کے لیے بھی. اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا اس میں سے نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. کہتے یہ سارے حصے نکال چکے تھے. جب ہڈیاں کو اٹھایا وہ جیسے پہلے بھری ہوئی تھی اب بھی بھری ہوئی ہے, اب بھی بھری ہوئی ہے. پھر مولا علی فرماتے ہیں جب تک اللہ نے چاہا ہم اس ہڈیا میں سے کھاتے رہے, اس ہڈیا میں سے کھاتے رہے. مگر اس وجہ سے یہ میں نے یہ واقعہ اور یہ حدیث شروع کی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے امام المرسلین نے میرے حضور نے فاطمہ بیٹی سے کس کا حصہ نکلوایا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا. پھر نکلوایا سیدہ حفصہ کا, ام المؤمنین ہم سب کی پیاری امی. اور پھر سیدہ فاطمہ نے ماں کے لیے نکالا بھی, تمام ازواج مطہرات کے لیے نکالا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے سیدہ پاک کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے سیدہ کی پیاری امی عائشہ کے ساتھ بھی محبت کی جائے, سیدہ کی پیاری امی حفصہ کے ساتھ بھی محبت کی جائے, اور صدیقہ باپ کے صدیقہ بیٹی کے صدیق باپ ابو بکر کے ساتھ بھی محبت کی. اگر یہ محبت ہو فاطمہ الزہرا کی, یعنی سچی محبت ہو, سیدہ کے سارے متعلقین کے ساتھ محبت ہو, تو پھر سیدہ کی جو محبت ہے وہ موت کے وقت بھی کام آئے گی. پھر قبر کا جو حساب کتاب ہوگا وہاں بھی کام آئے گی. حشر کے دن حساب کتاب کے وقت بھی کام آئے گی. جب پل صراط سے گزریں گے پھر بھی کام آئے گی. اور جب میزان پہ اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی کام آئے گی.